سامعین، آج 9 مئی کا پہلا رزلٹ پاکستان کی عدالتوں نے دے دیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ملتا؟ ہاں، ان لوگوں کو ضرور انصاف ملتا ہے جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے۔ مظلوموں کے لیے کوئی انصاف نہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سوچئے، کیمروں کے سامنے آج سے کچھ سال قبل ماڈل ٹاؤن میں 16 بندوں کو گرا دیا گیا۔ ایک عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، پھر بھی اس کو چھرا گھونپا گیا، اس کے منہ میں گولی ماری گئی، ماں بھی گئی، بچہ بھی گیا۔ اور وہ مظلوم جو ماڈل ٹاؤن میں مرے تھے، نہ ان کے کیس کا پتہ ہے، نہ ان کے تاریخ کا پتہ ہے، نہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو پتہ ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے۔ لیکن کیونکہ 9 مئی والے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا۔ میں قربان جاؤں جو آج کا فیصلہ ہوا ہے، تاریخ لکھے گی کہ اس سے زیادہ ظلمانہ اور جو انصاف کے اصولوں کے بالکل برعکس یہ فیصلہ کیا گیا ہے، لکھوایا گیا ہے۔ کتنی موٹر سائیکلیں سڑیں جی تھانہ رمنا میں؟ 2۔ 11 آدمی کو سزا سنا دی گئی۔ کتنی؟ 10 سال، انکلوڈنگ MNA۔ ایک MNA کی اوقات جو ہے رمنا میں 2 موٹر سائیکل جلانے کے جرم کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں بنانا ریاست۔ اور ان لوگوں نے کتنے فیصلے کیے ہیں جی، ذرا سنیے۔ پورے پاکستان کا آپ سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کو انصاف ملا ہے؟ کیونکہ یہاں پر وہ کھڑے ہیں ڈنڈا لے کے، تو انصاف کے فیصلے دھڑا دھڑا آ رہے ہیں۔ کون معاف کر سکتا ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو؟ ان کی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جن پہ اعتماد کیا جائے۔ یہ وہی جج ہے نا جنہوں نے خط لکھا کہ ہمارے بیڈ روم تک کیمرے لگا دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے ایک سیشن جج کا وہ خط ضرور اپنے ذہن میں رکھیے، جس میں اس نے کہا تھا کہ میرے برادر ان لا کو اٹھا لیا گیا، اسے ننگا کر کے تشدد کیا گیا۔ ڈیمانڈ کیا تھی؟ فیصلہ۔ اسی طرح کے فیصلے ہیں جو ہمایوں دلاور جج نے کیے تھے، یاد ہے نا؟ قدرت اللہ نے کیے تھے، یہیں اسلام آباد ہے۔ عدت کا فیصلہ، گھڑی کا فیصلہ، اب 9 مئی کا فیصلہ، یہ ہیں اس ملک کی کل اوقات، اس ملک کے جوڈیشل سسٹم کی۔ لیکن یاد رکھیے میرے نبی کی وہ حدیث کہ وہ قومیں ہلاک ہو گئیں جو طاقتور کے آگے جھک جاتی ہیں اور غریبوں کو جو ہے معاف نہیں کرتی، ان کے اوپر اپنی گرفت کرتی ہیں۔ تو اس نے کیا کہا تھا وقت کے پیغمبر نے؟ وہ قومیں برباد ہوئیں۔ تو آپ کیسے اوپر جائیں گے بھائی؟ آپ کی بھی بربادی ہے۔ آپ نے بھلا دیا ہے اپنے رب کو۔ آپ کی نظر میں صرف اور صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم نے اپنی تنخواہ لینی ہے اور خوش کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ خوش نہیں ہوں گے آپ سے۔ قرآن کہتا ہے خوشی صرف آتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری سے۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اس سے زیادہ ظلم PTI کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ آج PTI کے لیے شام غریباں ہے۔ کیوں؟ آج ظلم کی پہلی رات ہے، اور یہ جو اب راتیں ہیں یہ آگے بڑھتی جائیں گے۔ آپ آواز نہ اٹھائیں تو آپ پر ہے، لیکن اگر آپ کو ضمیر اجازت دے تو آواز بلند کیجیے، کیونکہ ظلم کے خلاف بولنا سنت حسین ہے، اور میرا خیال میں حسین کو سب مانتے ہیں، یزید کو کوئی نہیں مانتا۔ تھینک یو۔